سورہ ہے جی، آیت نمبر 30 سے شروع کریں گے اس کو، 25واں پارہ۔ احمده واصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير، وما أنتم بمعجزين في الأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير، ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام إن يشأ يسكن الريح فيظللن رواكد على ظهره إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور، أو يوبقهن بما كسبوا ويعفو عن كثير، ويعلم الذين يجادلون في آياتنا ما لهم من محيص، فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، صدق الله العظيم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، آمين يا رب العالمين۔ وما أصابكم من مصیبة، اصاب یصیب ہوتا ہے کسی چیز کا پڑنا، اوپر سے جب کوئی چیزوں ڈیلی جاتی ہے، اسی سے بنا ہے صب یا صب، صب فوق راس من حذاب الحمیم، اس کے سر پر گرم جو ہے وہ پانی ڈالو، قیامت کے دن اللہ پاک کہے گا۔ جو بھی تم پر پڑتی ہے، وما اصابکم من مصیبت، جو بھی تم پر پڑتی ہے، پڑنے والی جس کو ہم مصیبت کہتے ہیں۔ عام طور پہ ہم جو بری چیز ہوتی ہے اس کو ہم مصیبت کہتے ہیں، لیکن اصاب یصیب دونوں کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ ما اصابک من حسنۃ، جو تمہیں اچھی مصیبت آتی ہے، تو جو چیز آپ کو لگتی ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ اصاب یصیب، جو بھی آ کے انسان کو متاثر کرتی ہے، خوشی ہو یا غمی ہو۔ فبما کسبت ایدیکم، تو یہ بسبب اس کے جو کمایا ہے تمہارے ہاتھوں نے، وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، اور معاف کر دیتے ہیں ہم، یا اللہ پاک معاف کر دیتا ہے، بہت سارے درگزر کر جاتے ہیں۔ اس میں اگر تو خطاب ہے ایمان والوں سے، تو ان سے کہا گیا کہ جو بھی مصیبت تمہیں آتی ہے اس کے بدلے میں تمہارے ہاتھوں کے کیے ہوئے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ یعنی مومن کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کے لیے ایک ایسی چیز ہے جو دنیا میں کسی کے لیے بھی نہیں، جب اسے کوئی مصیبت آتی ہے تو اس کے بدلے میں اس کے گناہ جو ہے وہ معاف کیے جاتے ہیں۔ پاؤں کو کانٹا بھی لگتا ہے تو اس کے بدلے میں گناہ معاف کیے جاتے ہیں۔ یہاں تک فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی اپنے ایک جیب میں ہاتھ ڈالے اور اسے اس کی متاع، اس کے پیسے نہ ملیں، اور اس کے دل کو جھٹکا لگ گیا، اور پھر وہ دوسری جیب میں ہاتھ ڈالے اور اسے وہ پیسے مل جائیں، تو فرمایا وہ جو جھٹکا اس کے دل کو لگا تھا اس کے عوض بھی اللہ پاک اس کے گناہ معاف کرتا۔ تو پھر جو بڑی بڑی مصیبتیں آتی ہیں بندے پر، گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا جی، وہ فصل خراب ہو گئی جی، وہ بچہ فوت ہو گیا جی، بچہ بیمار ہو گیا جی، یا مسلسل بیمار بچہ گھر کے اندر، تو یہ اصل میں اسی طرح ہے جس طرح آپ کسی چیز کے شیئر خرید لیتے ہیں یا کہ انویسٹمنٹ کر دیتے ہیں آپ پیسے کی، اور آپ کا پیسہ آتا رہتا ہے اور آپ سوتے رہتے ہیں، اسی طرح یہ جو مصیبت ہوتی ہے یہ انویسٹمنٹ ہے مومن کی۔ مومن کو اس کے عوض اس کے اکاؤنٹ میں جو ہے وہ اللہ کی طرف سے معافی، درگزر اور اس کا فضل ملتا رہتا ہے اس مصیبت کے عوض۔ اور یہ آپ دنیا میں بھی دیکھتے ہیں کہ جس بچے سے، جب بچے سے آپ پیار کرتے ہیں، وہ بچہ بیمار ہوتا ہے تو آپ کے پیار کی، آپ اس کا ہر گناہ معاف کرنے کے لیے، وہ اسکول نہ بھی جائے تو اگر کوئی بات نہیں، میرا بیٹا بیمار ہے، نہ جاؤ تم اسکول، کیا بات ہے۔ ویسے وہ نہ جائے تو آپ کیا کرتے ہیں؟ بیمار ہو، اچھا اس کا نتیجہ یہ بھی بعد دفعہ ہوتا ہے کہ بچے، جس بچے سے آپ پیار نہیں کرتے، اور پھر جب وہ بیمار وغیرہ ہوتا ہے اور آپ پیار کرتے ہیں، تو پھر وہ پیار لینے کے لیے بچہ جو ہے وہ بیمار ہونا شروع ہو جاتا ہے، نفسیاتی ایک مسئلہ ہو جاتا ہے اس کے ساتھ، کہ ویسے آپ توجہ نہیں دیتے، لیکن جب وہ بیمار ہوتا ہے تو آپ توجہ دیتے ہیں۔ پھر توجہ لینے کے لیے اس کا بدن جو ہے وہ اس کو پاسورڈ بنا لیتا ہے کہ بھائی جب تمہیں بخار چڑھتا ہے تو پھر تو امی قربان جاتی ہے تمہارے، اور ابو بھی تمہارے لیے جو کھلونا مانگتے ہو وہ لے آتے ہیں، تو پھر وہ نفسیاتی طور پر اس کے انڈر آ جاتا ہے۔ اسی طرح بندہ بھی جب مصیبت میں ہوتا ہے تو اللہ پاک اس کے سارے گناہوں کو در کوئی بات نہیں، اور
اسے معاف کرنے کے لیے تیار رہتا. وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ، اور تم زمین میں رہ کر بھی اللہ پاک کو عاجز نہیں کر سکتے اور نہ تم کہیں بھاگ سکتے اس سے. یعنی اللہ پاک کو سزا دینے میں کوئی جلدی نہیں ہے. ہم تو اس لیے جلدی کرتے ہیں کہ ہاتھ سے نکل نہ جائے، ہمیں تو یہ فکر ہوتی ہے نا، ہم نہ چلے جائیں، یہ نہ چلا جائے. کہا نہیں، اللہ کو کوئی جلدی نہیں ہے. تم اس کی گرفت سے یہاں رہو یا تم مر جاؤ، آسمانوں میں نکل جاؤ، کہیں بھی چلے جاؤ، تم اس سے بچ نہیں سکتے. وَلَا يُعْجِزُهُ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ، زمین و آسمان میں کوئی چیز کو عاجز نہیں کر سکتی. اور جنوں نے بھی کیا، سورہ جن میں دیکھے، ہم نے جب یہ سمجھا کہ اللہ نعجز اللہ فی الارض ولا نعجزہ ہربا، نہ تو ہم زمین میں رہ کے اللہ کو عاجز کر سکتے اور نہ بھاگ کر اللہ کو عاجز کر سکتے. وہ جہاں بھی ہوں ہم، وہ وہاں ہوتا ہے اور وہ ہمیں سزا دے سکتا ہے. تو پھر ہم نے ہتھیار ڈال دی اور ہم مسلمان ہو گئے. وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، اور نہ اللہ کے سوا اور کوئی تمہارا کوئی مددگار اور تمہارا خیر خواہ ہے. دیکھنا یہ ایمانیات درست کیے جا رہے ہیں. یہ جو باتیں اللہ پاک فرما رہے ہیں، ہمیں چونکہ عربی آتی نہیں اور ہم پڑھتے ہیں اور ہم ثواب کے چکر میں رہتے ہیں. آج میں نے اتنے پیج پڑھ لیے ہیں، آج اتنا سپارہ پڑھ لیا اور حساب لگا لیا کتنا میرے اکاؤنٹ میں. اللہ باتیں کیا کر رہا ہے آپ سے؟ آپ کا ایمان بنا رہا ہے، اور ایمان اندر ہے کوئی نہیں. یہ ساری جو باتیں کہی جا رہی ہیں، آپ کا اللہ پر ایمان بنایا جا رہا ہے نا، کہ جس اللہ کو تم مانتے ہو وہ ایسا ہے، اور وہ اسے اس طرح ان شکتیوں کے ساتھ، ان طاقتوں کے ساتھ، ان پاورز کے ساتھ، اس اتھارٹی کے ساتھ اس کو اللہ مانو. صرف ملکہ برطانیہ کی طرح جو ہے وہ کانسٹیٹیوشنل اللہ نہیں کہ بس ایک اللہ ہم نے مان لیا اور اس کے بعد سارے کام جو ہے وہ پھر جادوگروں سے کروائے. پھر وَمِنْ آیَاتِ الْجَوَارِ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ، اور اس کی نشانیوں میں سے ہیں پہاڑوں کی طرح چلتے ہوئے جہاز. جوار جو ہے جاری، اردو میں جاری ہے نا، یہ اس کی جمع ہے. جاریہ جو بھی سمندر پر چل رہی ہو، وہ لکڑی کی کشتی ہو، لوہے کا جہاز ہو، وہ جاریہ، اور اس جاریہ کی جمع جواری. فی البحر، سمندر میں، کالاعلام، پہاڑوں کی طرح. یہ جہاز میں نے دیکھا ہے جاپان میں نے دیکھا تھا بحری جہاز جس پہ گاڑیاں لوڈ کی جا رہی تھی. آپ یقین جانیں کہ میں دہشت زدہ ہو گیا. اتنا بڑا بحری جہاز تھا وہ کہ پتہ چلتا تھا یہ رن وے ہے کسی ایئرپورٹ کا. اتنا بڑا بحری جہاز، اور اس کی منزلیں تھیں. گاڑیاں پہلی منزل میں پارک ہونی ہے، پھر وہ منزل ختم ہونی ہے، پھر دوسری پہ پارک ہونی ہے، پھر تیسری پہ پارک ہونی ہے، پھر اس کے اوپر عرشے کے اوپر جو ہے ڈیک کے اوپر اس نے پارک ہونا گاڑی. اور گاڑیوں کی لائن لگی ہوئی ایسے کر کے، ٹرن کر کے، ایس ٹائپ گاڑیاں اندر جا رہی ہیں اور ان کو پارک کے کہیں انہوں نے ایکسپورٹ کرنا تھا. لیکن میں نے زندگی بھر اتنا بڑا بحری جہاز نہیں دیکھا. اور ہوائی جہاز میں نے چائنا میں دیکھا، بیجنگ میں ایئرپورٹ پر. میں نے اتنے بڑے جہاز کہیں بھی نہیں دیکھا. کارگو جہاز تھے وہ سارے تقریباً، کیونکہ ان کو بھی شیشے والی کھڑکیاں کوئی نہیں تھی. لیکن پرندوں کی طرح تھا. جہازوں کی اتنی لمبی لائن لگی ہوئی تھی کہ وہ بھی اسی طرح کی ایس ٹائپ لائن تھی. جہاز کچھ 40-50 جہاز لائن میں لگے ہوئے تھے، اور بڑے بڑے سارے کارگو جہاز تھے. اس میں ایک جہاز جو ہے جو ہی اگلا پہیہ اٹھاتا تھا دوسرا جہاز دوڑنا شروع کر دیتا تھا پیچھے سے. یعنی یہ ان کی لائن اور مسلسل چل رہی تھی وہاں پہ. ہوائی جہاز میں نے چائنا میں دیکھا اور بحری جہاز میں نے وہاں جاپان میں دیکھا. پہاڑوں کی طرح کیسے، یعنی یہ وہ سمندر ہے جو ایک سوئی برداشت نہیں کرتا. آپ سوئی پھینک کے دیکھیں اس کے اندر نہیں نہ کھڑی ہوتی. پھر یہ پہلے تو یہ کہ وہ جہاز اتنا بڑا، پھر اس کے اندر اتنا لوڈ. تو یہ کس کی؟ یہ اللہ پاک کی شان ہے کہ اس نے مادے کی یہ صفات رکھی ہیں کہ آپ پانی کے اوپر، اگر وہ اس کو دیکھنا، پیٹرول میں کیوں نہیں کر سکتا؟ پیٹرول میں کوئی چیز کیوں نہیں تیر سکتی؟ آپ کوئی بھی چیز جو ہے پیٹرول اگر ہے تو آپ اس میں ڈالیں وہ نیچے چلی جائے گی، پانی میں تیرتی ہے. تو یہ اللہ پاک کیا بنایا ہوا لا آف نیچر ہے. یسکن الریح، اگر وہ چاہے تو ہوا کو سکون دے دے. یہ ہماری اردو کا سکون ہے. یہ سکن جو ہے، اسی لیے سکن اس گھر کو کہتے ہیں جس میں بیوی بچے بھی ساتھ ہوتے ہیں. سکن وہ گھر ہوتا ہے جس میں بیوی بچے بھی ہوتے ہیں، اس لیے کہ وہاں سکون ہوتا ہے. سکن سکون کے ساتھ. ڈیرا جو ہے وہ سکن نہیں ہوتا. فَيَظْلَلْنَ رَوَاقِدَ عَلَى ظَهْرِ، تو وہ وہاں اس کی پیٹھ پر کھڑے کے کھڑے رہ جائیں. اگر ہوا نہ چلائے اللہ پاک تو وہ
کشتیاں جو ہے اسی طرح کھڑی کی کھڑی رہ جائیں. ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور، یقیناً اس میں نشانیاں ہیں ہر صبر کرنے والا. صبار بہت زیادہ صبر کرنے والا، شکور بہت زیادہ شکر کرنے والا. او یوبقہن بما کسبوا، یا برباد کر دے ان کو بسبب ان کے اعمال کے، کسب کمائی کے. یہ یوبق 7 موبقات آپ نے سنا ہوگا، 7 گناہ. موبقات 7 موبقات، 7 تباہ کر دینے والے گناہ جو، تو یہ وہ ہے یوبقہن، ان کو تباہ کر دے. بما کسبوا، بسبب اس کے جو انہوں نے کمایا ہے. وَيَعْفُ عَنْ کثیر، اور بہت سارے معاف کرتا رہتا ہے. اللہ پاک ہر چیز پہ گرفت نہیں کرتا. یعنی قرآن حکیم میں 2 جگہ اللہ پاک نے فرمایا وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَىٰ ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ. اللہ پاک اگر فوری گرفت کرنا شروع کر دے تو زمین پر چلنے والا کوئی نہیں، موقع دیتا ہے وہ، اور پھر لوگ توبہ بھی کر لیتے ہیں. تو اگر پہلی غلطی پر وہ پکڑ لے، توبہ تک پہنچنے نہ دے، تو زمین پر چلنے والے کو نہ چھوڑے. لیکن وہ تحمل سے کام لیتے، اس کی قدرت دیکھیں اور اس کی برداشت دیکھیں. عام طور پہ ہوتا ہے کہ جتنا بڑا اتھارٹی والا ہوتا ہے اتنا زیادہ اریٹیٹ ہوتا ہے نافرمانی سے. وہ مار دو اس کو، اٹھا دو اس کو، فنش، گیٹ ریڈ آف ہم. یعنی وہ پھر آرڈر دے دیتا کہ شیخ زید صاحب کی کوئی ذرا نافرمانی کر کے دیکھتا نا کیا ہوتا. یہ مجھے یہ چاہیے نہیں، جہاز چارٹر کرو، لے میرے ملک سے نکالو اس کو، مجھے نہیں چاہیے اپنے ملک میں. ایسے ہوتا تھا نا. اللہ پاک کی کتنی نافرمانی کرتے ہیں. اب موت سے پھر رہے ہیں اس کی زمین، اس کا کھاتے ہیں، اس کی چھت کے نیچے رہتے ہیں، اس کی دی قوتیں اس کے خلاف استعمال کرتے ہیں، اور وہ پھر بھی کہتا ہے کچھ نہیں کہنا اس کو، آ جائے گا کوئی بات. ہوتا ہے نا فوری ایکشن نہیں. یہ اس کا فضل ہے. وَيَعْلَمَ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِنَا مَا لَهُم مِّن مَّحِيصٍ، اور جو ہماری آیات کے بارے میں جھگڑا کرتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ ان کے لیے اور کوئی رائے مفر نہیں. یا وہ فَمَا أُوتِيتُم مِّن شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، تو جو کچھ تمہیں دیا گیا ہے، جو کچھ تم دیے گئے ہو پیسے وائز، من شیء، کوئی بھی چیز، شے، ہر چیز شے ہی ہے نا جس کا وجود ہے. جو چیز بھی تم دنیا میں دیے گئے ہو اس کا ایک مقصد ہے. ٹھیک ہے جی، وہ کیا ہے؟ ایک تو یہ فمتاع الحیات دنیا، وہ دنیا کی زندگی کا سامان ہے. اس سامان سے 2 کام اللہ پاک لیتا ہے. فرمایا فمتاع الحیات دنیا وزینتہ، ایک تو وہ زینت ہے، رونق ہے، تاکہ تمہارا دنیا میں دل لگا رہے. اس سے ایک کام تو یہ لیا جاتا ہے. لیکن میرا دل لگانا نہیں ہے، وہ تمہارا امتحان بھی ہے. انما الاموال والاولاد جو ہے فتنہ، انما اموالکم واولادکم فتنہ. فتنہ کیا؟ کسوٹی ہے، تم پرکھے جا رہے ہو، تم پر نظر رکھی گئی ہے، تمہارا امتحان لیا جا رہا ہے. اسی طرح فرمایا المال والبنون زینت الحیات الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا. مال اور دولت دنیا کی زندگی کی رونق ہے. دل لگتا ہے بندے کا، کمانے میں لگا رہتا ہے، ٹائم کا پتہ کوئی نہیں چلتا. ایک دوڑ ہے 99 کی، پھر اس کو بچانے کی فکر میں رہتا ہے، بڑھانے کی فکر میں رہتا ہے اس کو، اور یہ فکر رہتی ہے کہ ختم نہ ہو جائے. یہ ہے المال والبنون زینت الحیات الدنیا. یہ دنیا کی زندگی کی رونق. بچے ہو گئے، پھر آگے پوتے پوتیوں کی فکر ہوگی، اس لیے کہ گھر میں چھوٹا بچہ چاہیے. تو یہ ایک چکر چل پڑتا ہے تاکہ تمہارا دل دنیا میں لگا رہے، ورنہ دنیا رہنے کی جگہ نہیں. جس آدمی کے ماں باپ مر جائیں، دوست احباب مر جائیں تو جینے پہ دل کرتا ہے نہیں، لیکن یہ لگائے رکھتے ہیں، بیزی رکھتے ہیں بندے کو. یہ ایک اس کا ریزن ہے. دوسری یہ کہ یہی تمہارا امتحان ہے، یہی تمہاری کسوٹی ہے. یہ مالو متاع دنیا، یہ رشتہ و پیوند 2 ہی ہیں، یا رشتے ناتے ہیں یا پھر زمین ہے، جائیداد ہے، کوٹھیاں ہیں، گاڑیاں ہیں. یہ مال و متاع دنیا، یہ رشتہ و پیوند. بتان وہم و گما لا الہ الا اللہ، یہ بھی بت ہیں. ان کے معاملے میں بھی لا الہ الا اللہ کی روش اختیار کرنی ہے.
فمتاع الحیات الدنیا، یہ دنیا کی زندگی میں تمہیں اصل میں بیجنے کے لیے دیے گئے. سورہ کاف میں فرمایا نا، سورہ کاف جو ہے یہ دجالی فتنے کے خلاف بہت اہم ہتھیار ہے. اس کا ایک ایک مضمون، المال والبنون زینت الحیات الدنیا والباقیات الصالحات، اس فانی سے تم نے باقی کمانا ہے. کمال یہ ہے، ورنہ تو سب کو ملتا نا، سکھوں کے پاس بھی دولت ہے، ہندوؤں کے پاس بھی ہے، عیسائیوں کے پاس بھی، مسلمانوں کے پاس بھی. یہودی بھی بڑے بڑے امیر ہیں، عرب بھی بڑے بڑے شیخ لیے بیٹھے، لیکن جب جاتے ہیں قبر میں دونوں ننگے اور دونوں خالی ہاتھ جاتے. کامیاب وہ ہے جس نے اس کو باقی رہنے والی میں کنورٹ کر لیا مرنے سے پہلے. یہاں اس کا ہونا اس کی کامیابی نہیں ہے، چاہے بلینز ہے، چاہے دنیا کے 10 امیر ترین آدمیوں میں وہ شامل ہے، اگر قبر میں ساتھ نہیں گیا اس کے تو وہ ناکام ترین بندہ ہے. ساون میں بھی جو پیاسا رہے، بلینئر ہو کے بھی جو خالی ہاتھ جائے، ساتھ لے کر کچھ نہ جائے، اس میں سے باقی نہ کم جو کنورٹ نہیں کیا. دیکھنا ایک بندہ کھاتا ہے، باڈی اس کو شوگر میں تبدیل کرتی ہے، توانائی میں، اس شوگر کو جلاتی ہے انسولین، اور پھر وہ توانائی میں تبدیل ہوتی ہے. اگر وہ توانائی میں تبدیل نہ ہو، انسولین اس کو جلائے نہ، تو یہی شوگر نقصان دیتی ہے کہ نہیں دیتی؟ یہی تباہی. یہ اگر اولاد اور یہ مال، اگر یہ باقیات الصالحات ان نیکیوں میں تبدیل نہ ہو جو باقی رہنے والی ہیں، تو یہ ان الانسان لفی خسر، پھر انسان خسارے سے دو چار ہے. اور فرمایا خیر ثوابا و خیر عملا، تم ان کو نیکیوں میں تبدیل کر لو، اولاد کو بھی مال کو بھی. تو یہ کیا ہے؟ خیر ثوابا، بدلے کے لحاظ سے بھی یہ بیسٹ انجام ہے، بہترین اینڈ ہے. اور خیر عملا، عمل کس کو کہتے ہیں؟ تمنا کو، جو آپ کی وش ہوتی ہے، جو آپ کی امید ہوتی ہے. کہا کہ امید اولاد کے ساتھ نہیں، مال کے ساتھ نہیں، اس نے تمہیں چھوڑ دینا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنازے کے ساتھ گئے تو آپ نے وہاں فرمایا کہ آدمی جو ہے اس کے ساتھ قبر تک 3 چیزیں آتی ہیں، ہاں جی، مالہ وَأَهْلُهُ وَأَعْمَالُهُ. اس کا مال. اچھا پرانے زمانے میں یہ بھی ہوتا تھا جب مردے کو دفن کرنے جاتے تھے نا، تو اس زمانے میں مال کیا ہوتا تھا؟ سونا چاندی ہوتا تھا نا، یہ روپے نہیں ہوتے تھے، یہ تو یہودیوں نے بعد میں نکالے ہیں. وہ اس کا باقاعدہ چارپائی پر اس کا سارا سجا کے، باقاعدہ جیسے جہیز ہمارے یہاں سجاتی ہے نا خواتین، پورا صحن بھر دیتی ہیں تاکہ گاؤں والوں کو پتہ چلے. یہ بھی ایک بڑی ہندوانہ رسم دوسروں کو جلانے کے لیے. تو وہ چارپائی پہ ایک طرف جنازہ جاتا تھا اور ایک طرف اس کا مال جاتا تھا. بڑے اونٹ جا رہے ہیں، گھوڑے کھلو، اور سونا چاندی لوڈ کر کے ساتھ لے جایا جا رہا قبر تک. اچھا فرعونوں نے آگے دوسرا بندوبست کیا، وہ دفنانے کا بھی بندوبست کیا ہوا تھا کہ وہ سارے زندہ غلام اور لونڈیاں ان کے ساتھ وہاں زندہ دفن کر دیے جاتے تھے، گھوڑے وغیرہ بھی، کہ یہ جب اٹھے گا تو اسے ضرورت پڑے گی. ان کے اس سے نکل رہے ہیں، ان کے احراموں کے اندر سے، قبروں سے وہ مال متاع نکل رہا ہے. تو وہ اس کا حضور نے نقشہ کھینچا کہ قبر تک اس کا مال جاتا ہے، اس کے اہل جاتے ہیں. مالہ وَأَهْلُهُ وَأَعْمَالُهُ. آپ نے فرمایا 2 چیزیں واپس آ جاتی ہیں، ایک چیز اس کے ساتھ قبر میں جاتی ہے. اہلہ ومالہ تو واپس آ جاتا چکر لگا کے اس کی قبر کا، اور اعمالہ وہ قبر میں اس کے ساتھ جاتے. اگر وہ اچھے ہیں تو آگے اس کی انٹرٹینمنٹ ہوگی، پھر دیکھا جائے گا. اور اگر وہ برے ہیں تو باہر والے بے شک وہاں سنگ مرمر لگا کے اوپر جناب بہت خوبصورت شعر لکھ دیں، اس کا اس کے حال پہ کوئی اثر نہیں پڑتا. ٹھیک ہے جی. تو خیر عملہ کا مطلب یہ ہے کہ امید نہ اولاد سے لگاؤ نہ مال سے لگاؤ. یہ دونوں بلبلا ہیں، کسی وقت بھی پھٹ سکتے، تمہارے ہاتھ میں نہیں. کتنے لوگ اولاد جوان ہوئی، ایئر فورس میں داخل ہو گیا بچہ، اکیڈمی میں پاس ہو گیا وہ، اور آخری ٹیسٹ تھا، دیوار سے گرا اور اس کی کمر کی ہڈی ٹوٹ گئی بیچارے کی، جوان بچہ معذور پڑا ہوا ایئر فورس. اسی طرح کینیڈا میں بھیجا ہے پڑھنے کے لیے، بچہ پڑھ گیا ہے، آخری سال ہے، ایگزام دے دیا ہے، ماں باپ کو بھائی اب ریزلٹ نکلنے والا، اور بچے کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے. دوستوں کے ساتھ گیا ہوا تھا سیر کرنے کے لیے امریکہ، واپس آتے ہوئے رستے میں روڈ پہ ایکسیڈنٹ ہوا، مر گیا. یعنی مرا بھی اس طرح کہ برین ہیمریج ہو گیا، لگی چوٹ ایسی کہ کوئی مہینہ رہ کے کومے میں تھا، وہ مر گیا. جوان بیٹا
ختم ہوگی نا امید. یہ تو بلبلے ہیں, یہ تمہارے بس میں ہیں نہیں. ان سے امید مت وابستہ کرو, امید ان سے حاصل ہونے والی نیکی کے ساتھ. والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا. بہترین بدلہ اور بہترین امید اور توقع نیکیاں ہیں, اور ہاں اپنی زندگی میں کر جاؤ. بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں, میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ جو ہم دوسروں کے حوالے کر دیتے ہیں, یہ تم لے آنا یہ, لیکن پاسپورٹ ٹکٹ اپنے پاس ہم رکھتے ہیں خاص مخصوص, کہ یہ تو ایسی چیز ہے کہ کسی کے حوالے نہیں کی جا سکتی. کیوں آپ کہتے ہیں کہ اولاد بیٹھ کے آپ کے لیے قرآن پڑھے گی؟ جب آپ اپنا قرآن خود نہیں پڑھیں گے تو اولاد آپ کے لیے کیوں پڑھے گی جی؟ اس کی بھی بڑی بزنس ہوگا, اس کا بڑی آگے آگے جو اولادیں جا رہی ہیں تو ان کے بیچاروں کی تعلیم بھی اتنی زیادہ ٹف ہو رہی ہے اور ان کی زندگی بھی اتنی زیادہ بیزی ہوگی, تو کہاں ٹائم نکالیں گے لوگ؟ 10-10 سال ماں باپ کی قبر پہ کوئی نہیں جاتا, وہاں لیٹ کے تم آپ کو وہ دعا کرے, تم اپنے لیے خود دعا کر کے کیوں نہیں سوتے رات؟ نہیں, مجھے اپنی فکر خود ہونی چاہیے نا. تکلیف مجھے ہے تو گولی مجھے کھانی چاہیے نا بلڈ پریشر کی, کہ بیٹے کو کھلا دو میں, کہ بیٹا یار میں اٹھ نہیں سکتا, گولی کھا لینا تم بلڈ پریشر کی. ایسے ہو سکتا نہیں. اپنا بندوبست خود سمجھو کہ اس معاملے میں کوئی میرا مددگار نہیں ہے, مجھے ہی کرنا ہے جو کرنا ہے. انشاءاللہ آپ کبھی ناکام نہیں ہوں گے. والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا. تو ایک تو تمہیں یہ متاع الحیات الدنیا, متاع کہتے ہیں اصل میں وہ جو کسی کسان کے پاس بونے کے لیے جو بیج ہوتا ہے نا, وہ متاع ہوتی ہے اس کی. کیپٹل جس کو آپ کہتے ہیں نا, وہ اس کی وہ 2-4 بوریاں ہیں جو اس کے پاس بیج ہے. وہ 2-4 کو بوتا ہے, ان میں سے 50 نکالتا ہے, 5-7-10 پھر بیج کے لیے رکھ لیتا ہے, 5-10 کھانے کے لیے رکھتا ہے, اور باقی 20-30 جا کے منڈی میں بیچ دیتا ہے باقی اخراجات کے لیے. یہ ہے متاع. یہ جو بھی تمہیں دیا گیا کھانے کے لیے نہیں دیا گیا, بونے کے لیے دیا گیا ہے. کھانے کے لیے وہ آخرت والی زندگی ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگی. کھانا وہاں ہم نے بیٹھ کے, یہاں کمانا ہے اور انویسٹ کرنا ہے. یہ ہے, یہ کھانا جو یہ ہماری ضرورت ہے, مقصد نہیں ہے. فمتاع الحیات الدنیا وما عند اللہ خیر وابقا. اور جو اللہ کے پاس ہے وہ اس سے بہتر بھی ہے, یعنی یہاں کی زندگی سے آخرت کی زندگی بہتر ہے. جہاں جو بھی آپ کو ملے گا ہمیشہ کے لیے ملے گا, کبھی جدا نہیں ہوگا. ماں باپ ہیں ہمیشہ رہیں گے, اولاد ہے ہمیشہ رہے گی, دوست یار ہیں ہمیشہ رہیں گے. وہاں یہ نہیں کہ یار فلاں مر گیا, یار سنا ہے فلاں مر گیا, فلاں یار اس کو بلڈ پریشر, وہ اسپتال میں پڑا ہو, یار آئی سی یو میں پڑا ہو. یہ خبریں سننے کو آپ کو کبھی نہیں ملیں گی. نہ کوئی بیمار ہوگا, نہ کوئی بوڑھا ہوگا, نہ کسی کا کپڑا پرانا ہوگا. اصل رہنے کی اللہ پاک نے فرمایا نا کہ تم نے زندگی دیکھی کیا ہے, اصل زندگی لہی الحیوان, آخرت کی زندگی اصل زندگی ہے جس کے لیے ہم تمہیں تیار کر رہے ہیں. تو وہ ایک تو خیر بھی ہے, وہ ابقا اور ہمیشہ رہنے والی. دنیا کی ادنا بھی ہے, گھٹیا بھی ہے, اور باقی رہنے والی بھی نہیں, یعنی دونوں برائیاں اس کے اندر موجود ہیں. یہ پائیدار بھی نہیں ہے اور گھٹیا بھی ہے, وہ بہترین بھی ہے اور ہمیشہ کے لیے بھی ہے. کس کے لیے ہے وہ؟ للذین آمنوا, جو ایمان لائے, وعلی ربہم یتوکلون, اور اپنے رب پر توکل کرتے. دیکھیے ایمان جو ہے ہمارا ایک ایمان ہے نا, یہ وہ ایمان ہے جس پر ہمیں توبہ کرنی چاہیے. امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے احیاء العلوم میں توبہ کے باب میں سب سے پہلے لکھا ہے کہ مسلمان اگر توبہ کرنا چاہتا تو سب سے پہلے اپنے وراثتی ایمان پر توبہ کرے. وراثتی ایمان جب تک بندہ بالغ نہیں ہوتا وہ ویلڈ ہے. نابالغ بندہ مر جائے, بچہ مر جائے تو ماں باپ کا دیا ہوا ایمان قبول کر لیا جائے گا. جس طرح باپ کے ویزے پہ رہتا ہے بندہ جب تک نہ بالغ رہتا ہے. جس دن بالغ ہو جاتا ہے اس دن اسے خود بیٹھ کے سوچ کے قرآن پڑھ کے حدیث پڑھ کے میرا رب کیسا, میں کس پر ایمان لانے جا رہا ہوں, پھر وہ اپنے کلمے کی تجدید کرے, پھر کہے اشہد ان لا الہ الا اللہ. وہ ایمان ہے, زندہ ایمان ہے. وہ صرف ریڈ می فائل نہ ہو, اس کے پیچھے
اللہ کی ذات پر وہ بھروسہ ہو کہ پھر اسے کوئی چیز خوف زدہ کر ہی نہ سکے. اگر یہ نہیں ہے تو تیرا ایمان نہیں، ایرر ہے اس کے اندر. جب ضرورت ہوتی ہے ایمان کی وہ کھلتا نہیں. کوئی چیز ڈرانے آتی ہے نا تو فوراً ایمان کھلتا اور اس چیز کو روک دیتا ہے کہ یہ وسوسہ یہ کچھ نہیں کر سکتا. بھائی میں فلاں کا بندہ ہوں، اللہ پاک کا بندہ، میں اللہ کا بندہ ہوں. کون؟ اللہ جو ہر چیز پر قادر اور اس وقت میرے ساتھ. کسی بندے کے ساتھ گاڑی میں شیخ صاحب پیچھے بیٹھے ہوئے ہوں اور شرطا روکے، اس کو 2-3 نہیں، اس کو 10 فیتے بھی لگے ہوئے ہیں، تو اس بندے کو کوئی فکر ہوتی ہے؟ وہ کہتے دیکھنا آگ کتنے دبدبے سے رہا ہے. لیکن جب پیچھے شیخ صاحب کو دیکھے گا تو پیشاب نکل جائے گا اس کا. فرعون کتنے دبدبے سے آیا تھا، لیکن موسیٰ کو یقین تھا کلا ان معی ربی، میرے ساتھ میرا رب ہے. دیکھو فرعون کا پیشاب کیسے نکلتا ہے، نکلا پانی میں کہ نہیں نکلا. قال آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم ایمان تو رکھتے ہیں لیکن توکل کوئی نہیں. ایمان نام کا شارٹ کٹ ہے ماں باپ کا دیا ہوا. توکل نہیں ہے تو ایمان کوئی نہیں. یہ جوڑا ہے. آپ پڑھتے ہیں جب روز آپ پڑھتے ہیں قنوت وطروں میں، اس میں کیا کہتے ہیں؟ وَنُؤْمِنُ بِكَ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْكَ. اے اللہ ہم تیرے اوپر ایمان رکھتے ہیں اور اس کا گواہ ہمارا توکل ہے کہ ہم تیرے اوپر توکل رکھتے ہیں. لیکن توکل کیا ہے؟ ہمارے ایک دوست ہیں، ابھی 1-2 دن فون آیا ان کا، عید سے اگلے دن شاید یا عید والے دن ان کا فون آیا کہ جی وہ قاری صاحب میرے گھر میں مکھیاں آ رہی ہیں. کبھی ہمارے گھر میں ایسا ہوا نہیں، مکھی آنے کی کوئی جگہ نہیں ہے، ہر چیز بند ہے. پہلے 3 مکھیاں تھیں، پھر 5 ہو گئی ہیں، تو وہ 3 4 5 ماری ہیں، تو پھر 3 4 5 کہیں سے آ گئی ہیں. تو اب وہ ڈر گئے. دیکھا اپنا ایمان، جو ایمان مکھی سے خوف زدہ ہے نیک آدمی. لیکن نیک آدمی کی گاڑی میں بھی اگر ہوا نہ ہو، ٹائر اس کا فلیٹ ہو، تو چلتی تو نہیں ہے نا. پھر کہتے ہیں کہ وہ میں جس جگہ سے مارتا ہوں مکھی وہیں مکھی ہوتی، میں مار کے ہٹتا ہوں تو وہاں ایک اور مکھی بیٹھ. او بھائی 1 2 نہیں، ہزاروں مکھی تو مکھی ہے نا، کوئی ہاتھی تو نہیں بن گیا نا. وہ ڈر گئے. کہتے ہیں پھر ایک مکھی میرے بیٹے کے دودھ کے وہ گلاس میں چلی گئی واکنگ کرتی ہوئی نا. تو پہلے تو وہ مارتے رہے، پھر ڈر گئے کہ یار یہ کوئی جنات ہی نہ ہوں تو یہ بعد میں انتقام ہی نہ لیں یہ. تو کہتے ہیں پھر میں نے ان کو مارنا چھوڑ دیا، اور ایک مکھی میرے بیٹے کے گلاس میں چلتی ہوئی چلی گئی اور میں نے اس کو کچھ نہیں کہا. میں وہ گلاس اٹھا کے دودھ والا کھڑکی میں لے گیا اور میں نے گلاس باہر رکھا اور وہ آرام سے اڑ گئی دودھ پی کے. دیکھنا مکھی نے ڈرا دیا کہ نہیں ڈرا دی. اتنی ساری بات کیوں ہے؟ اس لیے کہ ہم ڈرتے رہتے. وہ فلاں نے سالی نے جادو نہ کروا دیا، اور میری ساس نے جادو نہ کروا دیا، اور میرے باوج نے جادو نہ کرا دیا. اس جادو نے تو ہمارے ایمان کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا. جب مکھی بندے کو خوف زدہ کر دے، اس کا مطلب ہے کہ ایمان نام کی صرف شارٹ کٹ بنا ہوا ہے، اندر پیچھے زور کوئی نہیں ہے، اس میں کوئی پروگرام نہیں ہے، کوئی ڈرائیور نہیں ہے جو کھڑا ہو جائے اس کے سامنے آنکھیں ڈال کے. الذین آمنوا وعلی ربہم یتوکلون. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں بغیر حساب کتاب جانے والوں میں ایک کیٹیگری وہ ہے کہ جس میں وہ بندہ نہ جادو کرتا ہے، نہ کرواتا ہے، نہ دم کرتا ہے، نہ کرواتا ہے، نہ شگون لیتا ہے. شگون ہوتا ہے نا، پرندہ اڑ کے ادھر چلا گیا، کالی بلی رستہ کاٹ گئی، وہ فلاں ہو گیا، ڈھینگ ہو گیا، میرے ہاتھ سے فلاں چیز گر گئی. اچھا یہ شگون لے کہا، وہ نہ شگون لیتے ہیں، نہ دم کرواتے ہیں، نہ کو کسی اور میں. علی ربہم یتوکلون، وہ اپنے رب پر توکل کرتے. ہمارے ساتھ کیا ہونا ہے یہ ماں کے پیٹ میں لکھ دیا گیا 4تھے مہینے میں. اس سے ایک مصیبت زیادہ نہ سانس ڈال سکتی ہے،
نہ کوئی باوج ڈال سکتی ہے، نہ کوئی جادوگر ڈال سکتا ہے، نہ کوئی کافر ڈال سکتا ہے، نہ مسلمان ڈال سکتا ہے۔ متفق علیہ حدیث ہے، حدیث کن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے جو صاحب بیٹھے ہوئے تھے غالباً حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، آپ نے ان سے 2-3 بار آپ نے کہا کہ لڑکے، ان کا لبیک یا رسول اللہ، حضور پھر خاموش ہو گئے، ان کو متوجہ کر رہے ہیں۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد آپ نے فرمایا یا غلام، یا لڑکے، پھر انہوں نے لبیک یا رسول۔ 3 بار کہنے کے بعد آپ نے پھر فرمایا کہ ماں کے پیٹ میں تیری ہر مصیبت اور ہر خوشی لکھ دی گئی۔ اب ساری دنیا اگر مل جائے، ساری مخلوق مل جائے کہ تمہیں نفع دینا چاہے، تو وہ اس نفع سے زیادہ رائے کے دانے کے برابر بھی نہیں دے سکتے جو اللہ نے ماں کے پیٹ میں تیرے مقدر میں لکھ دی۔ لہذا امید کسی سے نہیں رکھو، ختم، کسی سے امید مت رکھو۔ جو رب نے لکھ دیا ہے اسباب اس نے بنانے ہیں، اس کی ذمہ داری ہے کہ تم تک اس نفع کو پہنچائے۔ سمجھ لگی؟ کسی سے تم امید وابستہ مت رکھو سوائے اللہ کے۔ اور جو چیز تمہیں نقصان دینے والی ہے وہ بھی ماں کے پیٹ میں لکھ دی گئی ہے۔ اب ساری مخلوق ایک طرف کھڑے ہو کے زور لگائے، وہ تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے سوائے اس کے جو اللہ نے تیرے مقدر میں لکھ دیا ہے۔ تو کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں، مومن بے خوف ہو گیا نا، نہ کسی کی چاپلوسی کی ضرورت ہے، نہ کسی سے ڈرنے کی ضرورت ہے۔ اس کے بعد حضور نے فرمایا قلم توڑ دیا گیا ہے، سیاہی خشک ہو گئی۔ قلم، تیرے حصے کا قلم توڑ دیا، اب کوئی مائی کا لال تیرے مقدر میں کچھ نہیں لکھ سکتا، نہ دکھ نہ سکھ، یہ سارے رب کے لکھے ہوئے۔ تیرا کام کیا ہے؟ تیرا کام ہے کہ ان کو کیش کروا، ان کو کیش کروا۔ ایمان تیرا کریڈٹ کارڈ ہے، بیلنس ماں کے پیٹ میں تیرے مقدر میں ڈال دیا گیا ہے، تو اس ایمان کے ذریعے دکھ سے بھی کما، سکھ سے بھی کما۔ دکھ میں بھی اللہ اور رسول کے احکامات کا خیال رکھ، سکھ میں بھی اللہ اور رسول کے احکامات کا خیال رکھ۔ نہ ادھر حد سے زیادہ جا کہ تو حدیں توڑ کے کنجر نچانا شروع کر دے خوشی میں، اور نہ غم میں تو خودکشی کی طرف جا۔ یہ تیرے کرنسی ہے، یہ تیرا گلخن، جو جس کو آپ وہ ڈرائنگ روم میں ہوتا نا جہاں آپ آتش دان جس کو کہتے ہیں، یہ آتش دان کے انگارے ہیں، یہ دکھ اور سکھ ایندھن ہے، یہ ان سے تو اپنی کمائی کر۔ لیکن ایمان کا کارڈ تیرے پاس ہے، ورنہ یہ تیرے مقدر میں پڑے ہی رہیں گے۔ بس کارڈ تو گم کر گیا، پاسورڈ تو بھول گیا، پاسورڈ کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ٹھیک ہے جی؟ اور تیرا ایمان تیرا کارڈ ہے، علی ربہم یتوکلون۔ کوئی خوف زدہ کر کے تو دیکھ، یعنی ان کا تو بادشاہوں کے دربار میں جاتا نا، آنکھ میں آنکھیں ڈال کے بات کرتا، انہیں پتہ ہی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ اگر میری موت اس کے ہاتھوں میں لکھی ہوتی شہادت سے زیادہ اور کچھ۔ اور یہ ہوتی ہے کانفیڈنس جو اگلے کو متاثر کرتی ہے۔ یہ کانفیڈنس جو ہوتا ہے نا اللہ کی ذات میں، وہ کہتے تھے نبیوں سے کہ یہ تم اتنے پر اعتماد کیوں ہو؟ ما نراکا، ہم تمہیں نہیں دیکھتے، فینا، اپنے اندر، مگر ضعیف، کمزور، لیکن تو جب بات کرتا تو پتہ چلتا تیرے پیچھے پوری فوج ہے۔ وَلَوْلَا رَحْتُكَ لَرَجَمْنَاكَ وَمَا أَنْتَ عَلَيْنَا بِعَزِيزٍ۔ تو وہ کیوں کرتے تھے اس طرح؟ اس لیے کہ انہیں پتا ہمارے ساتھ اللہ ہے، فوجوں کا مالک ہمارے ساتھ اللہ ہے، اسے کہیں اور سے فوج بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے۔ فرعون جب آیا، اللہ پاک نے ارادہ کیا اس کو ڈبونے کا، تو فوج کوئی مصر سے یا عراق سے تو نہیں بلوائی تھی، وہی پانی اس کے لیے تھا۔ جس پانی نے موسیٰ کو رستہ دیا اور پار چڑھا دیا، اسی پانی نے اس کو ڈبو دیا، وہی رستہ اس کی تباہی کا، اس کی نجات کا بن۔ یہ اللہ پاک کے کام ہے۔ تو توکل اگر نہیں ہے، ایمان اگر جانچنا ہے آپ نے، تو قیامت کا انتظار مت کریں، یا قبر کا انتظار مت کریں کہ قبر میں فرشتے نکال کے چیک کریں۔ وہ بیٹری چیک کرنے والا ہوتا ہے نا، اس میں اتنا گرین ہے تو آدھی بیٹری رہ گئی، اتنا۔
قبر میں چیک کروانے کی بجائے آپ دیکھ لیں آپ کا رب پر توکل کتنا ہے. جتنا توکل ہے اتنا ہی آپ کے اندر ایمان ہے. اس کا لیول کیا ہے توکل کا؟ ہر چیز سے ڈرتے پھرتے ہیں، ہر چیز سے ڈرتے پھرتے. فلاں جگہ گئے تو یہ ہو گیا، فلاں جگہ گئے تو یہ ہو گیا، فلاں جگہ گئے تو فلاں نے انڈا کھلا دیا، فلاں جگہ گئے تو فلاں نے مرچیں کھلا دی، وہ جی فلاں نے کبوتر کے اوپر ہاتھ پھروا دیا ہے. اور پتہ ہماری بہو کو لے گئے وہ اس کے چچا، اور انہوں نے کہا کہ بیٹی یہ کبوتر ہے ہم لے کے آئے. تو اس نے کہا جی بہت خوبصورت. کہا نہیں اس کو پکڑو، اس کے اوپر ہاتھ پھیرو. تو ہاتھ پھیرا جی، اس کے بعد اس کو دورے پڑنے شروع ہو گئے. یہ ڈر کی بات ہو، حالانکہ کچھ بھی نہیں. اچھا یہ طریقہ واردات کیا ہوتا ہے شہروں میں کہ جو جادو کا کام کرتے ہیں نا، ان کا نیٹ ورک ہوتا ہے، عورتوں کا بھی اور مردوں کا بھی. 5 7 10 بندے ہوتے ہیں، 5 7 10 بندیاں ماسیاں ہوتی ہیں ان کے نیٹ ورک میں. وہ دیکھتے ہیں پیسے والا کون ہے جی، نذیر صاحب پیسے والے ہیں، اشرف صاحب پیسے والے ہیں. ان کا کام یہ کہ صبح اٹھ کے تو تازے وہ پائے اور سری یا کلیجی خرید کے نا تو ان کے دروازے کے آگے ڈال دینی ہے. اور جب انہوں نے باہر نکلنا اور دیکھے سیری سامنے پڑی ہے سینگوں سمیت تو اچھا پھر وہی بن گئے. تو ان کو بتانا، جب ہمارے عورتیں ہوتی ہیں نا فوراً ڈسکس کرتی ہیں کہ آج کوئی پتہ نہیں کون ہمارے گھر کے سامنے سیری پھینک گیا. کہتی بہن یہ تو جادو ہو گیا تیرے اوپر. ارے ہمارے محلے میں کسی طرح ہو گیا، اس کا بیٹا بیمار رہتا تھا ہر وقت، گھر میں لڑائی رہتی تھی اور فلاں، اور ہم فلاں بزرگ کے پاس گئے اور انہوں نے تعویذ دیا اور اس کے بعد ٹھیک ہو گیا. تو جا میری بہن ٹائم مت ضائع کر. وہی اس کو پھر وہاں بھیج دیتی. جو گھر والا دیکھا کہ پیسے والا ہے، اس کے ساتھ یہ ہر مہینے انہوں نے رکھا ہوا کہ اس سے اتنا لینا. جب بجلی بل والے آتے ہیں نا، یہ جادوگروں نے بھی حصہ رکھا ہوا. ہمارے وہ راؤ صاحب ہوتے تھے، فوت ہو گئے، ان کے یہاں یہ ان کی بیوی لے کے پیسے چلی رہتی تھی. ہر مہینے 35-40 ہزار صرف جادوگروں کے لیے ہوتا تھا کہ آج جی کو پھیپھڑے پھینک گیا دیوار کے اوپر سے، آج فلاں ہو گیا جی، ڈھینگ ہو گیا. تو یہ کس وجہ سے؟ توکل نہیں ہے رب پر. اور میں ہمیشہ ان سے کہتا ہوں کہ اگر تمہیں کسی نے وہ نقصان پہنچایا ہے جو رب نے تیرے مقدر میں نہیں لکھا تھا، اس نے تمہیں پہنچا دیا، تو وہ طاقتور ہو گیا نا، تو پھر اس کو خدا بنا لو. بھئی کمزور کو کون خدا بناتا ہے؟ ہارے ہوئے گھوڑے پہ کون لگاتا ہے؟ پھر اس کو خدا بنا لو، یا پھر جس کو خدا بنایا اس پہ توکل کرو. تم کیا کہا قرآن کہتا ہے وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. اور اگر تم مومن ہو تو اللہ پہ توکل تو کرو نا. اگر تم مومن ہو تو تمہیں چاہیے کہ تم اللہ پر توکل کرو. تم کتنی بڑی ہستی کے ماننے والے ہو کہ جس کا کلام وجود پکڑ لیتا ہے، جو منہ سے کہتا ہے اور وہ چیز وجود پا لیتی ہے. وہ کہتا ہے سانپ تو سانپ سامنے بیٹھا، وہ کہتا ہے شیر تو شیر سامنے بیٹھا، وہ کہتا ہے نقصان تو نقصان ادھر سے آنا شروع ہو جائے، وہ کہتا ہے نفع ادھر سے آنا شروع ہو جاتا. اس نے کہا حنیف تو حنیف ادھر سے آ رہا، اس نے کہا رفیق تو رفیق ادھر سے. جس کا کلام وجود پکڑ لیتا، تم اس خدا کے ماننے والے ہو، اور حالت تمہاری یہ ہے کہ تمہیں ذرا سی بات ہوتی ہے تم بھاگ جاتے. کہاں اس کو چھوڑ کے تم، اتنے طاقتور کو چھوڑ کے تم کن لوگوں کے پاس جاتے ہو جو خود اس چیز کے محتاج ہیں کہ تم دو اور وہ کھائیں. یہ جنات بھی کمزور ترین مخلوق ہے، چوہے سے یہ کمزور ہیں یہ جن. آپ کو پتہ ہے ہمیں ایسا تحفظ دیا اللہ پاک نے ان سے، چونکہ ہمیں نظر نہیں آتے. آپ گھر میں جائیں، آپ سلام کریں تو وہ اس گھر میں رہ نہیں سکتے. اچھا اگر آپ نے سلام نہیں کیا، وہ گھر میں آ گئے، وہ کہتے ہیں لو جی ٹھکانہ تو مل گیا رات کا. آپ دیکھتے کھانا بھی ملتا ہے کہ نہیں ملتا. آپ نے کھانا کھایا اور آپ نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، ختم ہو. کہتا ہے یار تو بھوکا ہی سونا پڑے گا. چوہا آپ کی روٹی اٹھا کے لے جا سکتا ہے رات کو، جن نہیں کھا سکتا. اتنی کمزور مخلوق ہے جن، جس سے ہم ڈرتے پھرتے ہیں کہ فلاں کے پاس اتنے جن ہیں، فلاں کے پاس اتنے جن ہیں. اور جنوں سے تو کاکروچ زیادہ طاقتور ہے. آدم کے بیٹے ہو کے ابلیس کے بیٹے سے ڈرتے ہو تم. تو یہ سارے جنوں کے نام پہ لوگوں کو بلیک میل کرنا اور لوگوں کے ایمان کا بیڑا کرنا، جادو کے سے، یہ توکل سب سے پہلی شرط ہے. الذین آمنوا وعلی ربہم یتوکلون والذین یجتنبون کبائر الاسم، جو بڑے بڑے کبیرہ گناہوں سے بچتے رہتے ہیں. سلی مسٹیکس ہوتی ہیں، گناہ ہوتے رہتے ہیں بندے سے. انسان ہے، بندہ تو فرشتہ تو ہے نہیں، لیکن بڑے بڑے جو ہے وہ چھکے نہیں مارتا. والفواحش، اور بے حیائی کے کام نہیں کرتا.
وَإِذَا مَا غَضِبُوا اور جب کبھی وہ غصے میں ہوتے ہیں ہم یغفرون تو وہ معاف کر دیتے ہیں۔ عجیب بات ہے، ہونا تو یہ ہے کہ جب وہ غصے میں ہوتے ہیں تو ہڈیاں توڑ دیتے ہیں، جب وہ غصے میں ہوتے ہیں تو گولی مار دیتے ہیں۔ ہم تو یہ کرتے ہیں نا، کہا جب وہ غصے میں ہوتے ہیں تو معاف کر دیتے ہیں۔ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے تھے، تو یہ سردی کا موسم تھا تو ان کی لونڈی ان کے پاس سے گزری تو اسے ٹھوکر لگی تو پانی گر گیا ان کے، وہ گرم کرنے کے لیے لے جا رہی تھی، وہ ٹھنڈا پانی ان پہ گر گیا۔ جب سردی کا موسم، ٹھنڈا پانی، اور پھر وہ نوکر نہیں تھی کہ جی وہ نکال دیتے اور کہتے چلی جاؤ، اور وہ دوسرے ساتھ والے گھر میں کام کرنا شروع کر دیتی وہ فلپینوں کی طرح، وہ غلام تھی، لونڈی تھی، وہ لونڈی تھی، وہ اس کو بیچ دیتے، پتہ نہیں کون لے جاتا اس کو۔ اپنے غلام لونڈی کو لوگ مار بھی سکتے تھے، ملکیت تھی نا ان کی رائٹس ہی کوئی نہیں تھی، لونڈی تھی، لیکن لونڈی تھی وہ امام زین العابدین کی۔ یہ جو وکیل لوگ ہوتے ہیں نا، ان کے جو ڈرائیور ہوتے ہیں وہ بھی بڑے سیانے ہوتے ہیں، منشی ہوتے ہیں پورے۔ انہیں دیکھا کہ ان کے چہرے کا رنگ میں تو غصہ آ گیا، تو اس نے کہا والکاظمین الغیظ، غصے کو ضبط کر لینے والے۔ قرآن کی آیت پڑھی اس نے، سورہ آل عمران کی، تو آپ نے کنٹرول کیا اپنے آپ کو۔ اس نے کہا والعافین عن الناس، اور لوگوں کو معاف کر دینے والے۔ آپ نے کہا جا اللہ تمہیں معاف کرے۔ اس نے آیت کا اگلا ٹکڑا پڑھا واللہ یحب المحسنین، اللہ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ آپ نے فرمایا جا میں نے تمہیں آزاد کیا۔ یہ ہے اصل ایمان قرآن پر، کہ اللہ کہہ رہا ہے اور وہ مانتے چلے جا رہے ہیں۔ یعنی اس نے کیا کیا، وہ خود نہیں بولی، وہ اللہ کی کلام میں بولی، اس نے اللہ کو آگے کر دیا۔ والکاظمین الغیظ، اللہ کہہ رہا ہے غصے کو ضبط کرنے والے، تو وہ تو نہیں کہہ سکتا، میں تو نہیں کر سکتا بھائی، کس کو، اللہ کو کہہ دے یہ بات، نہیں، چپ کر گئے۔ کہا والعافین عن الناس، غصہ ضبط نہیں کرنا، معاف بھی کرنا ہے۔ کہا جا اللہ تمہیں معاف کرے۔ میں نے کہا یہ بات یہاں بھی نہیں ہے، اللہ پاک تو احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ ان کا جا میں نے تمہیں معاف کیا، آزاد کیا میں نے تمہیں۔ تو گناہ میں یعنی قصور میں بجائے مار پڑنے کے آزادی مل گئی قرآن کے سبب۔ وہ کمانڈ لیتے تھے نا قرآن کی، ادھر سے کمانڈ جا رہی تھی تو مانی جا رہی تھی۔ ہمارا کیا حال ہے، کوئی نہیں، ہمیں پتہ ہے کہ قرآن کیا کہتا ہے میاں بیوی کے معاملات میں کس طرح رہنا ہے، گھر، اولاد، پڑوسی، رشتہ دار، ہم بس وہ حرف گن کے نیکیاں اکٹھی کرتے رہتے ہیں، باقی یہ کہ ماننے کی بات بھائی کھانا ہی کوئی نہیں، کمانڈ ہی نہیں لیتے ہم۔ والذین یجتنبون کبائر الاسم والفواحش واذا ما غضبوا هم یغفرون والذین استجابوا لربهم، اور وہ جو اپنے رب کی بات مان لیتے ہیں۔ دیکھیے وہی بات آ گئی، جو اپنے رب کی بات کو مان لیتے ہیں، کمانڈ کو رسپونڈ کرتے ہیں پازیٹیولی۔ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اللہ نے کہا نا حی علی الصلاۃ، تو وہ چل پڑے گھر سے، کمانڈ مان لے۔ کہا کہ اگر اذان کا جواب نہ بھی دے بندہ اور وضو کرنا شروع کر دے تو یہ اس کا حی علی الصلاۃ کا جواب ہے، ٹھیک ہے جی۔ وَاسْتَجَابُوا وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، جو رب کی بات کا جواب دیتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں۔ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، اور ان کے معاملات آپس میں مشورے سے طے ہوتے ہیں۔ یہ جو ساری مومن کی نشانیاں بیان کی جا رہی ہیں، یہ آخر تک آپ پڑھیں گے، یہ پورا رکوع، یہ کرو گے تو وہ جو اوپر والی آیت ہے نا وَمَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ لِلَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، پھر یہ دنیا تمہارے لیے بہتر اور باقی میں تبدیل ہو جائے گی۔ یہ سارے اگلے کام کرو گے، وہ نیکسٹ 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 کرتے نا آپ، تو وہ انسٹال ہوتا چلا جاتا ہے۔ یہ ہے وہ، یہ آیت پڑھی، نیکسٹ اگلی آیت بھی ہے اس میں، پھر نیکسٹ پھر نیکسٹ پھر نیکسٹ، اور پھر جا کے آخر میں فرمایا یہ ہے وہ کہ جن کے لیے یہ سارے یہ عزم الامور، یہ کوئی معمولی کام نہیں ہے، بڑی ہمت چاہیے، بڑا ایمان چاہیے اس کے لیے۔ امرہم شورا بینہم، ریاست کا انتظام بھی شورا پہ ہونا، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ پاک نے حکم دیا کہ آپ ان سے مشورہ لیں۔ حالانکہ کہہ سکتا تھا اللہ پاک ان سے مشورہ لینے کی ضرورت نہیں، تیرا میرا رابطہ، لیکن چونکہ اس کو سنت بنانا تھا لہذا حضور صحابہ سے مشورہ لیا کرتے تھے۔ تو بعض دفعہ اللہ پاک نے آپ کو بتایا ہوا تھا کہ کس طرح سے ہوگا، لیکن آپ صحابہ کو بتاتے نہیں تھے ان کی، اگر پہلے حضور بتا دیتے اللہ نے یوں کہا تو مشورہ کون دیتا، تو آپ ان سے مشورہ لیتے، جب مشورہ ہو جاتا تو پھر آپ کہتے کہ اللہ پاک مبارک ہو تمہیں۔
اللہ پاک نے بتا دیا ہے کہ ہم جس طرف رخ کریں گے آج ہمیں اللہ پاک دے دے گا وہ لشکر. تو ان کو بھی مشورہ. اس کے بعد پھر یہ مشورہ نیچے سے شروع ہوتا ہے. آپ کا اپنا کوئی ذاتی کام ہے, آپ مشورہ کریں گھر میں. ہماری حالت تو یہ ہے کہ ہم بچوں کی شادی میں بچوں سے مشورہ نہیں کرتے. ان کی زندگی کا معاملہ, آگے نسلیں چلنی ہیں, اس سے دادیاں دادے پیدا ہونے ہیں آگے, اور ہم نے اس کو ایسے سمجھا جیسے کوئی گاڑی خریدنی, آج خریدیے کر بیچ دیں گے, 150 نفع نقصان ہو جائے گا. بس مشورہ نہیں کرنا. بیٹے سے پوچھو بھائی, بیٹی سے پوچھو, یہ ہے, یہ اس کے اندر یہ چیزیں ہیں, اس کے اندر یہ چیزیں. لڑکا ایسا مگر لڑکے کے گھر کا ماحول ہے اس طرح کا ہے. اسی طرح لڑکی تو پڑھی لکھی ہے لیکن یہ کہ اس کے گھر کا ماحول ایسا ہے, ماں باپ ایسے ہیں. ساری چیزیں بیٹھ کے ڈسکس کر کے اگر اس کے پاس کوئی دلیلیں دیں, ایک دوسرے کو قائل کریں اور مشورے کے ساتھ چلیں. اس میں کیا ہوتا ہے کہ اللہ پاک خیر ڈال دیتا ہے. آخر خیر آنی اللہ ہی کی طرف سے ہے. جب تم مشورہ کرو گے اللہ کا حکم, تمہیں بظاہر اگر کوئی نقصان دہ بھی چیز نظر آئی, اللہ پاک اس کو نفع میں تبدیل کر دے. گھریلو سطح پہ مشورہ کرنا ہے, ذاتی کاموں. اچھا ہم دوڑ پڑتے ہیں استخارے کے لیے. وہ بھائی استخارہ میرے ذاتی کام کے لیے. بیٹی اور بیٹے کی شادی میں مشورہ ہے. بیٹی اگر اوکے کرتی ہے تو پھر نکاح ہوگا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا نا, چچا کے بیٹے سے شادی کر دی. وہ چچا کا بیٹا کوئی لل بلل لڑی تھا, تو بیٹی وہ لڑکی آ گئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, کہا جی وہ میرا ابا جو ہے اپنے بھائی کے بیٹے کے ساتھ میری شادی اس نے کر دی اور مجھے یہ قبول نہیں, مجھے منظور نہیں, میں اس کو پسند نہیں کرتا. آپ نے اس کے باپ کو بلایا اور کہا کہ بھائی آپ نے بیٹی سے مشورہ نہیں کیا شادی میں. انہوں نے کہا جی بیٹی میری ہے تو اس میں مشورے کی, اپنی بیٹی کی شادی کے بارے میں مشورہ لوں گا. آپ نے فرمایا ایسا, بیٹی تیری ہے, زندگی اس کی. اور لڑکی کو آپ نے مخاطب کیا, اگر تو اس پہ راضی ہے تو یہ نکاح ہے, اور اگر تو راضی نہیں ہے تو تو آزاد. ابا جی کو جواب دے دیے کہ نکاح کا تعلق اس کی ہاں کے ساتھ ہے, تیری ہاں کے ساتھ نہیں ہے. تو مشیر ہے, ایڈوائزر ہے, فیصلہ لڑکی نے کرنا ہے. بیٹی کو سمجھاؤ, بتاؤ اسے اونچ نیچ, تمہاری بیٹی ہے. لیکن اس طرح نہیں کہ کچھ بھی ہے بیر بکری کی طرح, جو تم بکری ادھر بدھی ہوئی اور تم ادھر گاہک کے ساتھ سودا کر رہے ہو. قربانی کے جانور اسی طرح بکتے ہیں نا, کہ بھیڑ کو پتہ بھی نہیں ہے وہ کھا رہی ہے اور ادھر سودا ہو رہا ہے جناب علی. تو اس طرح نہیں بیٹی کے ساتھ کرنا, اس کو باقاعدہ پوچھا جائے. اور پھر عورت, اس لڑکی نے کیا کہا, اس لڑکی نے کہا کہ اے اللہ کے رسول اب مجھے یہ رشتہ منظور ہے, چونکہ اب یہ میری, ورنہ تو شوہر کہتا نا کہ تو نے کہاں کرنا تھا, یہ تو چچا کی مہربانی ہے انہوں نے دے دی ہے. کہا اللہ کے رسول میں آپ کی امت کی عورتوں کو یہ بتانا چاہتی تھی کہ عورت کے اختیارات کہاں تک ہیں. اب جب میرا نکاح میرے ہاتھ میں دے دیا گیا تو اب مجھے قبول ہے. وہ باپ کا قبول نہیں تھا. پتہ چلا کہ اسلام سے زیادہ کون رائٹ دیتا ہے عورتوں کو. لیکن ہم چونکہ نہ بتاتے ہیں نہ پریکٹس کرتے ہیں, نہ مولوی اس موضوع پہ کہتے ہیں کسی کو کچھ. نتیجہ یہ ہے کہ عورتیں یہ سمجھتی ہیں کہ بڑا ظالم ہے جی وہ, جی باپ ماں باپ جدھر جو کرتے ہیں. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ, اور جو بھی ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں. انشاءاللہ اگلے درس میں اس موضوع پہ کنٹینیو کریں گے. وآخر دعوانا